اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے آخری مضامین، آخری صفحات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد کے انتقال کو بیان کرنے کے بعد مرحوم ہاشم حداد سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور پھر اس واقعے سے کچھ عرفانی مطالب کو ہمارے لیے نقل کرنا چاہتے ہیں، اور در واقع ہمیں ان الفاظ اور ان کلمات کو پڑھنے اور سننے کے بعد خود کو اس ترازو میں تولنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں کاظمین میں کسی دوست سے ملنے کے لیے ان کے ہوٹل پر گیا۔ جیسے ہی میں ان کے ہوٹل پہنچا تو وہ اپنا سامان پیک کر کے اپنی زوجہ کے ساتھ نیچے لابی میں کھڑے تھے اور حج کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی بلند آواز میں انہیں پکارا اور اس جملے کا ان کے سامنے ان الفاظ میں اونچی آواز میں تکرار کیا کہ تم ہر روز کربلا چلے جاتے ہو، مشہد چلے جاتے ہو، حج پہ چلے جاتے ہو، بتاؤ تم اللہ کی طرف کب جاؤ گے؟ مرحوم ہاشم حداد بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا، مسکرایا، میری بات کو سنی انسنی کر دیا، مجھ سے خدا حافظی کی اور کہنے لگا کہ میرے لیے دعائے سفر پڑھیں، اور یہ کہہ کر وہ اپنا سامان اٹھایا اس نے اور ہوٹل سے باہر کی طرف وہ جانے لگا۔ مرحوم ہاشم حداد اس واقعے کو مرحوم آیت اللہ طہرانی کے لیے نقل کرتے ہیں۔ مرحوم ہاشم حداد مزید بیان کرتے ہیں آیت اللہ طہرانی کو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد در واقع اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض ایسے افراد جو خود کو اللہ کی راہ پر چلنے والا سالک تصور کرتے ہیں، یعنی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سالک اللہ ہیں، سلوک اللہ کی راہ پر گامزن ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سفر میں اللہ کی طرف سفر نہیں کر رہے ہوتے، یعنی اس سیر اللہ میں ان کا حقیقی مقصد اللہ تبارک و تعالی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے ذہنی انس کی خاطر، اپنے ذہنی مدرکات کی خاطر، یا ہماری زبان میں یوں کہا جائے کہ وہ ذہنی لذت کی خاطر ان سلوکی مطالب کو پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور آگے انہیں نقل کرتے ہیں۔ یعنی ان کی مصروفیت جو ہوتی ہے وہ سیر و سلوک میں، وہ ان کے ذہنی تصورات اور ان کے خیالی اور خیالات ہوتے ہیں۔ یعنی بس اوقات ذہنی مدرکات کے حصول کے لیے انسان مقدس مقامات کا سفر بھی کرتا ہے اور خود تنہائی طور پر وہاں چلا جاتا ہے، یا کسی اپنے سلوکی دوست کو وہاں ساتھ لے جاتا ہے، وہاں جا کر خلوت کرتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کو تلاش ہی نہیں کر رہا، اس کا اللہ کی طرف جانے کا مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور ایسے افراد کے لیے مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک شخص کو اگر سورج دکھانا چاہیں تو سورج کی طرف اس کا رخ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ سامنے سورج ہے، اور آپ سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ سورج کو مشاہدہ کر لیتا ہے۔ مرحوم ہاشم حداد یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے افراد در واقع اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف وہ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنی ذہنی مدرکات اور ذہنی لذات کے حصول میں ہوتے ہیں،
لہٰذا اگر ایسے افراد کے سامنے العیاذ باللہ آپ اشارہ کر کے کہیں کہ وہ دیکھو وہ سامنے اللہ کھڑا ہے، تو العیاذ باللہ اگر آپ ایسا بھی کریں گے تب بھی وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور قبول نہیں کریں گے۔ یعنی اس قدر بینات کے ہوتے ہوئے، اس قدر واضحات کے ہوتے ہوئے، اس قدر نشانیوں کے ہوتے ہوئے، جن نشانیوں کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے نورانی کلام میں بیان کر دیا، اپنی دعاؤں میں بیان کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ عرفان اسلامی سے مملو ہے، بھری ہوئی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ عرفان شیعی فقاہتی اور عرفان اسلامی سے مملو ہے۔ ہم لوگ صحیفہ سجادیہ کو پڑھتے ہیں، ہم لوگ نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود عرفان اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں اور اس سے عرفان کو درک بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم ذہنی لذات کے دنبال میں ہیں، ہم اپنی ذہنی مدرکات کی لذت کو درک کرنے کے پیچھے ہیں۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد یہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد ہرگز کمال سلوک کے سفر پر فائز نہیں ہوں گے، یعنی سیر و سلوک کی انتہا تک یہ لوگ ہرگز نہیں پہنچیں گے۔ لہٰذا وہ اس سفر سلوکی میں جام توحیدی کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، جام ولایت سے ایک گھونٹ بھی ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ پیاسے ہی اس سفر سے واپس لوٹ جائیں گے۔ نہ جام توحیدی ان کو نصیب ہوگا اور نہ ہی جام ولایت انہیں نصیب ہوگا۔ بس وہ اس سلوکی سفر میں کیا کریں گے؟ وہ میری طرح بیٹھ جائیں گے اور عرفۂ اسلامی کے قصے، کہانیاں، واقعات اور ان کے حالات خود بھی پڑھیں گے اور آپ مومنین کے سامنے بھی بیان کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہوگی کہ ہم لوگ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو سیر و سلوک کی جو الف بے ہے اس پر بھی ابھی ہم گامزن نہیں ہیں۔ ہم اس سفر سلوکی کے مسافر کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں، اور در واقع حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم اس سلوک اللہ کے مسافر ہے ہی نہیں۔ اور ہر آدمی اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو وہ خود اس بات کی بخوبی قضاوت کر سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کس مقام پر کھڑا ہے۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد سے آیت اللہ تہرانی یوں نقل کرتے ہیں کہ ایسے افراد کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ معانی اور محتوا کے بغیر عرفانی اشعار کو پڑھیں گے، معانی اور محتوا کے بغیر امام زین العابدین کی مناجات کو، امیر المؤمنین کے خطبات کو، کلمات کثار کو اور خطوط کو پڑھیں گے اور اسی میں اپنی زندگی کو ختم کر دیں گے۔ یعنی الفاظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، الفاظ کو زمزمہ کر رہے ہیں اور بڑی سر میں ان الفاظ کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کی حقیقت تک نہیں پہنچے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے عزیزان محترم، اس میں کسی قسم کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم صحیفہ سجادیہ کے عرفان کی حقیقت کو درک کر لیتے تو آج ہم بہت بڑے عارف ہوتے۔ اگر ہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے عرفان کو درک کر لیتے، نہج البلاغہ سے ہی درک کر لیتے تو بہت بڑے عارف ہوتے۔ ہم خطبات امیر المؤمنین کو بھی پڑھیں، ہم دعاؤں کو بھی اور مناجات کو بھی پڑھیں، ہم قرآن مجید سے آیات قرآنیہ کو جو لقاء اللہ پر دلالت کرتی ہیں، جو اللہ سے ملاقات پر دلالت کرتی ہیں، ان آیات کو بھی پڑھیں، ان آیات کو، ان خطبات کو، ان دعاؤں کو حفظ بھی کر لیں۔ صبح و شام نہایتی سر میں، نہایتی لذت بھرے لہجے میں ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، لیکن ان کے معانی سے اور ان کی حقیقت سے غافل ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ عرفا کے کلام کو پڑھیں، مثلاً خواجہ حافظ شیرازی کے فارسی میں جو اشعار ہیں اور دیوان ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یا ہمارے پاکستان میں بعض لوگ اقبالیات کو پڑھتے ہیں اور بڑی لذت میں پڑھتے ہیں، یا بعض ہمارے مقامی شعراء جو ہیں جو اولیاء الہی میں سے گزرے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور بڑی لذت میں پڑھتے ہیں۔ جیسے کوئی شاعر سندھی کا ہے اس میں سندھی کے وہ اشعار کو پڑھیں گے، یا اگر کوئی پنجابی کا ہے تو پنجابی کے اشعار کو پڑھیں گے، اور جو فارسی جانتے ہیں وہ فارسی کے شعراء کے کلام کو پڑھیں گے، اور جو عربی جانتے ہیں وہ ابن فارس کے کلام کو پڑھیں گے، اور اسی طرح سے نہایتی زمزمے میں نہایتی سر کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے ہم لوگ شیعہ حضرات صحیفہ سجادیہ کو پڑھتے ہیں،
نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے مفاتیح الجنان میں موجود دعاؤں کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے، ان کے معانی سے ہم لوگ غافل ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے عزیزان محترم، کسی شخص کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر اس حقیقت کو بخوبی طور پر درک کر سکتا ہے۔ تو مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم جیسے لوگ حقیقت میں کمال تک نہیں پہنچیں گے۔ اب یہاں مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد سے متعلق ان کی خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسے مرحوم ہاشم حداد نے کہا کہ وہ کاظمین گئے اس شخص سے ملنے کے لیے اور اسے سلوک اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اسے ایک پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنا سامان اٹھایا اور اپنی زوجہ کے ساتھ وہ ہوٹل سے باہر نکل رہا ہے مکہ میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے اتنے حج کر رکھے ہیں کہ اگر وہ ان کی تعداد کو کاؤنٹ کرنا چاہے تو شاید اس کو یاد بھی نہ ہو کہ میں نے کتنی زیارتیں کی ہیں، کتنے حج کیے ہیں۔ اور مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد سے نقل کرتے ہیں کہ ممکن ہے خدا کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ سفر زیارتی کیا ہے اور کتنی دفعہ جو ہے وہ عمرے اور حج کی سعادت کے لیے وہ وہاں مکہ مکرمہ میں گیا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد ان چیزوں میں جو ہے وہ لذت کے حصول کے لیے جاتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم سلوک اللہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، ہم اللہ کی جستجو کر رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ ان سے قصے کہانیاں سننا شروع کر دیں تو بڑے بڑے عرفاء کے قصے سنائیں گے اور کہانیاں سنائیں گے، واقعات سنائیں گے، ان کے عرفانی حالات کو بیان کریں گے، بس اوقات آنکھوں سے گریہ ازاری بھی کریں گے، لیکن ان معانی کی حقیقت سے غافل ہیں۔ آیت اللہ طہرانی یہاں بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کی یہ کیفیت تھی کہ وہ توحید میں مضبوط بنیاد کے حامل تھے، وہ سریع اللہجہ تھے، یعنی اگر توحیدی معارف کو نقل کرنا ہو تو واضح بے بانگ دہل توحیدی معارف کو بیان کر دیتے تھے، سریع النفوذ تھے، یعنی ان کا کلام نافذ ہو جاتا تھا، بغیر کسی بخل کے وہ توحیدی معارف کو اور مطالب کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ اگر ہم اولیاء الہی کو دیکھیں، یعنی مرحوم ہاشم حداد کے علاوہ جتنے بھی بزرگان ہیں، اگر ہم ان بزرگان کی روش کو دیکھیں تو وہ نہایتی کتوم اور نہایتی رازداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی بات آپ نے نکلوانی ہو، عرفانی بات، تو آپ ہزاروں بہانے ہیلے تلاش کریں گے، باتیں بنائیں گے کہ کسی طرح سے ان کے اندر جو پوشیدہ راز ہے اس راز کو ان کے وجود سے باہر آپ نکالنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کے تمام ہیلے بہانے، تمام جستجویں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی اور آپ ان کے وجود سے کوئی بات کو باہر نہیں نکلوا سکیں گے، اس قدر وہ رازداری برتتے ہیں۔ اور بعض جو بزرگان ہیں یا عرفاء ہیں ان کے بارے میں آیت اللہ طہرانی یوں نقل کر رہے ہیں کہ وہ رازداری میں افراط سے کام لیتے ہیں۔ اور ہم بیان کر چکے مرحوم الہی طباطبائی کے حالات زندگی میں کہ مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آملی جب ان سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور پھر اس کے بعد مرحوم مفسر عظیم الشان کی خدمت میں آئے تو مفسر عظیم الشان نے کہا کہ آپ نے مجھے بھی دیکھا ہے، میرے بھائی کو بھی دیکھا ہے، تو آپ نے میرے بھائی کو کیسا پایا؟ تو آیت اللہ حسن زادہ آملی کہتے ہیں کہ وہ نہایتی بذل و بخشش کرنے والی ہستی ہیں، جبکہ جناب علی نہایتی کتوم ہیں، یعنی آپ سے کوئی بات نکلوانا اور کوئی پیغام لینا، کو معارف الہیہ کو آپ سے حاصل کرنا بہت دشوار ہے، جبکہ وہ نہایتی بذل و بخشش کرنے والی شخصیت ہیں اور ان سے جو بات آپ پوچھیں وہ بغیر کسی جھجک کے بے بانگ دہل ان حقائق کو اور معارف کو منتقل کرنے والی ہستی ہے۔ مرحوم الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، خدا رحمت کرے ان تمام بزرگان پر۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد سے یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ معارف الہیہ کی بذل و بخشش میں ایسے تھے کہ بسا اوقات انسان کو ان کے بارے میں یہ شبہ ہو جاتا کہ کہیں وہ جو ہے وہ بذل و بخشش میں افراد سے کام تو نہیں لے رہے ہیں۔
مرحوم ہاشم حداد کے بارے میں آیت اللہ تہرانی نقل کرتے ہیں کہ وہ ایسے بذل و بخشش کیا کرتے تھے توحیدی معارف کی کہ جیسے تمام اللہ کے بندوں کو وہ اپنے اہل و عیال کی طرح سے تصور کرتے ہیں، اپنے خاندان کے افراد کی طرح سے تصور کرتے ہیں، اور جیسے انسان اپنے بچوں کی تربیت میں اور اپنے خاندان کے افراد کی جو چاہت میں کہ انہیں بھی کوئی مقام حاصل ہو جائے، یہ بھی کسی نقطے تک پہنچ جائے، انسان بذل و بخشش کرتا ہے، ان تک مطالب کو منتقل کرتا ہے، ان سے امساک نہیں کرتا، مضائقہ نہیں کرتا ہے، کسی چیز کو چھپاتا نہیں ہے۔ مرحوم ہاشم حداد تمام افراد کے لیے جو مستحق افراد تھے، جو لائق افراد تھے، جو بااستعداد افراد تھے، ان کے لیے ایسے ہی بذل و بخشش کیا کرتے تھے، امساک اور مضائقے سے کام نہیں لیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ شبہ ان کے لیے بس اوقات آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ اس قدر وہ باذل تھے اور اس قدر وہ بذل و بخشش کیا کرتے تھے توحیدی معارف کی کہ بس اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال ابھر جاتا کہ اللہ کے ولی کو اللہ کی طرف دعوت دینے میں اس قدر باذل نہیں ہونا چاہیے، اس قدر بخشش کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مرحوم ہاشم حداد لائق اور مستعد افراد کو تلاش کیا کرتے تھے۔ جیسے اسی واقعے میں بیان ہوا کہ وہ گئے کاظمین میں، ہوٹل تک گئے اس شخص سے صرف ملاقات کرنے کے لیے تاکہ اس کو توحید اللہ کی طرف دعوت دیں، اور خود بیان کرتے ہیں کہ وہ میری بات تک پہنچ گیا، اس نے میری بات کی حقیقت کو درک کر لیا، لیکن سنی انسنی کہی اور آگے اپنے سفر کی طرف چلا گیا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ وہ مستعد افراد کو پکارتے تھے، انہیں راستہ دکھاتے تھے تاکہ ان کی بات ان تک پہنچ جائے اور ان کی بات کو وہ سمجھ لیں، لیکن دوسری طرف مرحوم ہاشم حداد نالائق افراد، غیر مستعد افراد کے سامنے حقائق توحیدی کو بیان نہیں کرتے تھے، یعنی دل میں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ نالائق افراد بھی لائق ہو جائیں، یہ غیر مستعد افراد بھی مستعد ہو جائیں، یہ دل کی خواہش ہے، آرزو ہے، دعا ہے، لیکن مرحوم ہاشم حداد ان کے سامنے ان معارف کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لائق افراد کو تلاش کرتے تھے، اور ان کی تمنا تھی کہ ایسے لائق اور مستعد افراد انہیں مل جائیں جن کے سامنے وہ اپنے عالی ترین مدرکات توحیدی کو بیان کر سکیں، جن مدرکات کو وہ سرچشمہ توحید سے دریافت کرتے ہیں اور آگے انہیں منتقل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے افراد کی تلاش میں ہوتے تھے۔ لیکن پھر آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ صد افسوس کہ انہوں نے ایسے افراد کو تلاش کرنے کے لیے جستجو کی، ایسے افراد کے پیچھے بھی گئے، بار بار پیچھے گئے، پیگیریاں کی، انہیں دعوت دی، ہوٹل تک ان کے پیچھے وہ گئے، لیکن نہایت افسوس کہ انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پس آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ لوگ ارباب حقیقی کی بارگاہ میں خالی ہاتھ واپس لوٹ جائیں گے، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو ان کا دامن خالی ہوگا۔ آیت اللہ تہرانی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد در واقع اس زائر مکہ کو اور زائر حج بیت اللہ کو حج پر جانے سے روکنے کے لیے نہیں گئے تھے، اور نہ ہی وہ کسی کو سفر زیارتی پر جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ وہ ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ کربلا نہ جاؤ، آپ مشہد نہ جاؤ، آپ مکہ نہ جاؤ، آپ عمرے پر نہ جاؤ، آپ شام نہ جاؤ، آپ نجف نہ جاؤ، نہیں، وہ ہرگز کسی کو ان سفر پر جانے سے نہیں روکنا چاہ رہے، بلکہ مرحوم ہاشم حداد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو سفر حج پر جا رہے ہو تو حقیقت حج اور حقیقت ولایت کی روح کو محسوس کر کے جاؤ، یعنی تم حقیقی توحید کا ذائقہ چکھو پھر حج پر جاؤ۔ لہٰذا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات میں، جہاں تم حج پر جا رہے ہو، جہاں تم مشہد جا رہے ہو، جہاں تم کربلا جا رہے ہو، جہاں تم نجف جا رہے ہو، انہی سفر کے دوران تم کچھ لمحات اپنی معرفت نفس پر بھی توجہ دو، اپنی خودی کو تلاش کرو، اپنی خودی کی معرفت حاصل کرو، کچھ لمحات خود شناسی کے لیے تمہیں وقف کرنا چاہیے، تب جا کر تمہیں اللہ کے ساتھ، اللہ سے اللہ کی طرف سفر کرنے کا مزہ آئے گا کہ جو عرفان اسلامی میں من الحق، یعنی اللہ سے
الحق اللہ کی طرف، بالحق اللہ کے ساتھ سفر کہلاتا ہے۔ اور یہ نہایت ہی بلند مرتبہ ہے جس کی طرف مرحوم ہاشم حداد در واقع اس سفر میں انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے اللہ کی طرف جو ہے وہ سفر کرو۔ اور یہ سفر عرفانی نہایت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ خود شناسی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو شخص اگر خود شناسی کر لے وہ شخص اللہ شناسی کر لے گا۔ جو شخص خود شناسی کرے گا وہ خود شناسی کے بعد اس حج کی حقیقت کو درک کر پائے گا۔ تب جا کر اس جہان عالم میں اگر وہ سیر کرنا چاہے اور تمام عالم کی سیر کرے تو اس کو کسی قسم کا کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ اللہ کے ساتھ اس سفر کو کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف اس سفر کو کر رہا ہے، اور سفر میں مبدا بھی اللہ ہے اور منتہا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور توشہ جس چیز کو اختیار کیا ہے، زاد راہ جس چیز کو اختیار کیا ہے، وہ بھی حضرت حق متعال کی ذات ہے۔ لہٰذا اس عرفانی سفر کی مرحوم ہاشم حداد دعوت دے رہے تھے۔ پس سید ہاشم حداد نے کہہ دیا، انہوں نے سن لیا، سمجھ لیا، لیکن سنی انسنی کہی، اور مرحوم ہاشم حداد سے یہ کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اور چل پڑے۔ اب اگر مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کا انتقال ہوئے 8 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، اب اگر وہ ہاتھ میں لالٹین لے کر یا موم بتی لے کر اس پوری دنیا کا چپا چپا چھاننے کی کوشش کریں تاکہ انہیں ایسا مربی اور ایسا رہنما مل جائے، تو اب انہیں ایسا رہنما نہیں ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے بے قدری کی ہے، انہوں نے قدردانی نہیں کی ہے، قدر شناسی نہیں کی ہے۔ ایک عارف باللہ خود ان کے دروازے پر چل کر آیا ہے اور ان کو سیر اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ اس دعوت کی حقیقت کو سمجھ بھی گئے ہیں لیکن اس کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ دعوت خود شناسی پر مشتمل تھی۔ وہ ہرگز اسے مکہ کے سفر سے روکنے کے لیے نہیں گئے تھے، اور نہ ہی کسی کو کربلا کے سفر سے روکنا چاہتے ہیں، بلکہ خود شناسی کے ساتھ وہ مکہ جانے کی دعوت دے رہے ہیں، خود شناسی کے ساتھ وہ کربلا اور نجف جانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا سید ہاشم حداد کی بات کو سمجھنے کے لیے خود خواجہ حافظ شیرازی کے آنے کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں، آ کر ہاشم حداد کی بات کو سمجھیں، وہی ان کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ابن فارض مصری کو آنے کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور آ کر مرحوم ہاشم حداد کی باتوں میں چھپے اسرار کی حقیقت کو بھانپ لے اور سمجھ لے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب روح مجرد میں ان 2 عظیم عرفاء کا ذکر کیا کہ جو ایک ایرانی ہے مرحوم خواجہ حافظ شیرازی، اور ایک عرب ہے یعنی ابن فارض مصری۔ ان 2 عرفاء کا نام اس وجہ سے آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب روح مجرد میں لیا ہے چونکہ یہ دونوں افراد مرحوم ہاشم حداد کے لیول کے افراد ہیں، ہم سطح افراد ہیں۔ ایک فارسی زبان کا شاعر ہے اور ایک عربی زبان کا شاعر ہے، اور آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ چونکہ مرحوم ہاشم حداد فارسی زبان پر تسلط نہیں رکھتے تھے، انہیں عربی زبان پر زیادہ عبور حاصل تھا، اس وجہ سے وہ ابن فارض مصری کے اشعار کو، جو عربی زبان میں اشعار ہیں، عرفانی اشعار ہیں، ان اشعار کو زیادہ پڑھا کرتے تھے، زیادہ زمزمہ کیا کرتے تھے، چونکہ انہیں عربی زبان پہ عبور حاصل تھا، فارسی زبان پہ عبور حاصل نہیں تھا۔ اور آیت اللہ تہرانی خود اپنی قضاوت کو بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے اور میری نظر کو دریافت کیا جائے تو میری نظر میں ابن فارض مصری کے اشعار خواجہ حافظ شیرازی کے اشعار سے زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے، لیکن اگر خواجہ حافظ شیرازی کے اشعار کو دیکھا جائے تو وہ گویا کہ قوی نہیں ہے لیکن نہایت ہی لطیف اشعار ہیں۔ اور پھر آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ یہ خواجہ حافظ شیرازی اور ابن فارض مصری نے مرحوم ہاشم حداد کی طرح سیر و سلوک کے تمام اسفار اربعہ کو طے کیا تھا اور سیر و سلوک میں توحید کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ لہٰذا اگر ہاشم حداد کی بات کو سمجھنا ہے تو ابن فارض مصری سمجھ سکتا ہے یا خواجہ حافظ شیرازی سمجھ سکتا ہے۔
اور اگر ابن فارض مصری کو سمجھنا ہے یا خواجہ حافظ شیرازی کو سمجھنا ہے تو مرحوم حاشم حداد جیسا بندہ ہی چاہیے کہ جو ان کی باتوں کو سمجھنے کی لیاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس ایک جملے سے جو مرحوم حاشم حداد نے اس زائر بیت اللہ سے کہا کہ تم ہر روز کربلا چلے جاتے ہو، ہر روز تم مکہ جو ہے وہ معظمہ چلے جاتے ہو عمرے کے لیے یا حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، بتاؤ تم اللہ کی طرف کب جاؤ گے؟ اور اللہ کی طرف جانے کے لیے خود شناسی ضروری ہے۔ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنی خودی کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور جو خود شناسی نہیں کرنا چاہتا اور وہ تمام زندگی بھر نہج البلاغہ کو نہایت ہی سر میں منظوم انداز میں قرأت کرے، نہایت ہی خوبصورت لہجے میں قرأت کرے، صحیفہ سجادیہ کو نہایت ہی منظوم اور خوبصورت دل نشین لہجے میں وہ قرأت کرے، حتیٰ زار و قطار گریہ بھی کرے، لیکن چونکہ خود شناسی سے غافل ہے، اس نے خود شناسی نہیں کیا، وہ رب شناسی کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا اس کا دامن خالی ہی رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ اس صحیفہ سجادیہ کی قراءت سے لذت حاصل کر رہا ہے اور لذت کے حصول میں ہے۔ جس قدر زیادہ منظوم اور لذت بھرے لہجے میں وہ اس کو پڑھے گا اس کو زیادہ مزہ آئے گا، لیکن اس کے پیچھے کیا معانی اور کیا حقائق عرفانی چھپے ہیں ان سے وہ غافل ہے۔ اور خداوند متعال کے حضور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسا قرار نہ دے، ہمیں ایسا عالم بنائے، ایسا سالک بنائے کہ جو معانی توحیدی کے لیے جو ہے وہ ان کی دقت پر غور کرے، معرفت شناسی کے ساتھ، نفس شناسی کے ساتھ، نفس شناسی کے ساتھ ہم خدا شناسی کی طرف آگے قدم بڑھائیں، معرفت شناسی یا نفس کے ساتھ ہم صحیفہ سجادیہ کو اور نہج البلاغہ کو اور قرآن مجید کو تلاوت کریں اور ان میں موجود ان غامض پیچیدہ عرفانی مطالب کو خود امیر المؤمنین سے اور امام زین العابدین سے حاصل کریں، خود توحید کے منبع سے ہم توحیدی معارف کو حاصل کریں۔ ہم صرف یہ علماء کے عرفاء کے قصوں، کہانیوں، واقعات اور عرفانی حالات تک محدود نہ رہیں، بلکہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ لوگ ہمارے قصے نقل کریں اور ہمارے عرفانی حالات کو بیان کریں۔ البتہ اس میں یہ نہیں کہ ہم اس غرض سے اس ہدف سلوک اللہ کو طے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے حالات بیان کریں، نہیں، بلکہ ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور جب اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان اپنے جام کو بھر لے گا تو یقینی بات ہے اس جام سے کہیں نہ کہیں کچھ قطرات نیچے چھلکیں گے جو لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگ اسے آگے نقل کریں گے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے، خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام میں عرفان حقیقی کو درک کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی دعا کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کے حضور ہماری زیارات کو اور ہماری دعاؤں کو جسے ہم آپ مؤمنین کے حق میں کیا کرتے ہیں، خداوند متعال ان زیارات کو اور ان دعاؤں کو آپ مؤمنین کے حق میں قبول فرمائے، اور ہم اسی طرح سے آپ مؤمنین کے لیے امام رعوف علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔